السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 4 کا، آیت نمبر 164 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها۔ اللہ رب العزت یہاں پر خاص طور پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی لامحدود قدرت اور اس کی کامل تصرف پر واضح دلیلیں دیتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اتنے عظیم الشان آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر پلرز کے بنایا۔ فی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی پلرز کے کوئی بھی چیز، ہم زمین پر اگر دنیا پر بناتے ہیں تو پلرز کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتے، اور اس کی مضبوطی، جتنے ہی مضبوط پلرز ہوں گے اتنی ہی مضبوط وہ چیز ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بنایا، اور زمین کو اس طرح بنایا کہ اپنے اوپر بسنے والی تمام مخلوقات کی زمین کفیل ہے، کفالت کرتی ہے کہ ہر ایک کو اناج اور کھانا پینا دیتی ہے۔ اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے لیے بھی گھر ہے، اور اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی زمین گھر ہے، اس کو بھی اپنے اندر سما لیتی ہے۔ اور دن رات کا آگے پیچھے، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، اور پھر اوقات کا گھٹنا بڑھنا، کبھی راتیں لمبی اور کبھی دن لمبے، اور کبھی دن لمبے اور کبھی دن چھوٹے اور کبھی راتیں چھوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اوقات کا آگے پیچھے ہونا، اور سمندروں کے اندر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آسمانوں میں جہازوں کا چلنا، اور سمندروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کشتیاں کس طرح سے، اتنی بڑی بڑی کشتیاں، اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ سمندروں کے اندر بحری جہاز چلتے ہیں، اور اتنی زیادہ جب طوفان ہوتا ہے اس دوران بھی سمندروں کے اندر جب یہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ جو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسانا، جس سے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ پھر زندہ کرتا ہے، اور ہر جاندار کو اس زمین سے اللہ تعالیٰ فائدے اور نفع پہنچاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس زمین سے فائدہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا رخ کس طرح سے بدل دیتا ہے، ہوائیں کس طرح سے بدلتی ہیں، کسی کا تیزی سے آنا، کبھی تیزی سے جانا، اور کسی کا کبھی مشرق سے چلنا، کبھی مغرب سے چلنا، ہواؤں کا رخ کس طرح سے بدلنا، یہ سب میرے رب کے اختیار میں ہے۔ اور پھر بلندیوں پر، آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بادلوں کو مسخر کیا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں، اور وہ نہ تو آسمان سے گرتے، زمین پر گرتے ہیں، اور نہ ہی وہ آسمان کو ٹچ کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ اڑتے بھی نہیں، یعنی کہ اڑتے، یعنی اٹ مینس کہ وہ غائب اس طرح سے نہیں ہوتے کہ وہاں سے آسمان سے گر کر زمین پر گر جائیں، بلکہ بغیر کسی سہارے کے آسمان اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان میں ان کو مسخر کر دیا ہے، کہ ان کو بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ 9 نشانیاں ہیں جن کو اس آیت کے اندر اپنی بارے میں انسان کو انٹروڈکشن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان 9 نشانیوں کو واضح کیا کہ میں نے یہ تمام نشانیاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیے تاکہ انسان ان کو کھائے اور ان سے فائدہ حاصل کرے، ان سے سواری لے، انہیں کھائے، ان کا گوشت کھائے، ان سے دودھ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لآیات لقوم یعقلون، یہ تمام نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے یقیناً ان کے لیے کوئی نشانی نہیں، ان کے لیے کوئی کام فائدے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ مَا مِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے رب نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر ان ہستیوں سے، ان لوگوں سے،
उन बुतों से इस तरह से मोहब्बत करते हैं जैसा कि हक था अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का, क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने ये तमाम चीज़ें पैदा की हैं। अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसका हक था कि हम सब के सब लोग अल्लाह ताला से हर चीज़ को मंसूब करें और उसी से दुआ करें और उसी से हर चीज़ की खैर मांगे। और ये लोग उन बुतों को जिनको अल्लाह ताला का शरीक ठहराते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसा कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का हक था। बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सिर्फ उतनी बल्कि अल्लाह उससे भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह ये नंगे पांव चल चल कर उन उन बुतों की तरफ जाते हैं और इनके पैरों से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसके बावजूद भी ये चल चल कर उन बुतों की तरफ भागते हुए जाते हैं और उनसे अपनी हर चीज मांगते हैं। ना सिर्फ वो बल्कि जो लोग जियारतों पर जाकर उन उन जियारतों के अंदर जो डेड बॉडीज हैं उनसे जाकर मांगते हैं और नंगे पांव भागते हैं और जाते हैं और अपनी चढ़ावे चढ़ाते हैं, खाने के लिए कुछ हो या ना हो लेकिन वहां पर जाकर जरूर देंगे बांटते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग उन लोगों से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का हक था, लेकिन ये उससे भी कई गुना ज्यादा गैर अल्लाह के साथ उन लोगों को जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं उन उनसे उससे भी कई गुना ज्यादा अल्लाह से भी कई गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये पहला रजू उन लोगों की तरफ करते हैं जिनको इन्होंने अल्लाह के साथ शरीक किया, फिर बाद में ये अल्लाह की तरफ जाते हैं। और अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं और जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में ज्यादा शदीद हैं। यानी उनकी मोहब्बत, उन जो ईमान वाले हैं उनकी मोहब्बत वो अपनी मोहब्बत में पूरे कामिल हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। रब कायनात फरमाते हैं और काश जिन लोगों ने जुल्म किया है, जुल्म क्या किया कि उन्होंने शिर्क किया, और शिर्क से बढ़कर जुल्म अजीम कोई नहीं। अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक करने वालों को किसी तरह भी माफ नहीं करेगा। जो अल्लाह ताला के साथ किसी को भी मंसूब करते हैं, चाहे वो नबियों को मंसूब करते हैं, चाहे वो औलिया कराम को मंसूब करते हैं, चाहे वो बुतों को मंसूब करते हैं, अल्लाह ताला किसी भी सूरत में अपने साथ शरीक करने वालों को किसी को भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया और काश के जिन लोगों ने जुल्म किया है वो देख लें उस वक्त को जब वो अजाब को अपनी आंखों से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आज सारी की सारी कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला के लिए है। आज वो तमाम हस्तियां बेबस हो गई हैं जिनको ये अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे, बल्कि आज वो तमाम की तमाम हस्तियां खुद अल्लाह ताला के सामने खड़ी होंगी कि "ऐ अल्लाह तू हमें माफ कर दे"। आज वो अपनी बख्शिश के लिए कोशिश कर रहे होंगे, तो आज वो अल्लाह ताला के सामने तुम्हें किस तरह बचाएंगे। और यकीनन अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह ने दुनिया में बहुत मोहलत दी हमें कि हम संभल जाएं, और लेकिन हम अगर ना समझें तो रोज क़यामत फिर अल्लाह ताला के गजब और अजाब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। फिर रब कायनात फरमाते हैं इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना नत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू वराअहुल अज़ाब व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई थी उन लोगों से बिल्कुल बेताल्लुक हो जाएंगे, यानी जिन लोगों की ये पैरवी करते रहे, दुनिया में जिनको पूजते रहे, दुनिया में जिनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते रहे, जिनकी बातें सुनते रहे और उन्हीं की बातों पर अमल करते रहे, जिन लोगों की पैरवी ये लोग दुनिया में करते रहे, ये रोज क़यामत जब अल्लाह ताला का गजब और गुस्सा और अल्लाह ताला का अजाब अपनी आंखों से देखेंगे तो सबसे पहले वो लोग अपने आप को बेताल्लुकी का इजहार करेंगे और अपने आप को इनसे मुकम्मल तौर पर बेताल्लुक कर देंगे और ये वाज़ेह तौर पर कह देंगे कि हम तो इनको नहीं जानते, हम इनकी हर काम से हम इनके हर काम से गाफिल थे। तो जिन लोगों ने पैरवी की वो रोज क़यामत हसरतें करेंगे और अल्लाह ताला से मोहलत मांगेंगे। जिन्होंने पैरवी की और वो अजाब को जब देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुका जब मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी तमाम असबाब को और वो जिनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और कहते थे कि ये रोज क़यामत अल्लाह के सामने हमारी शिफात करेंगे, वो तमाम असबाब उनसे जब टूट जाएंगे तो जिन लोगों ने पैरवी की थी वो तमाम के तमाम लोग, यानी वो जो मुर्शिद बने हुए थे पीरों के, वो तमाम के तमाम लोग अल्लाह ताला से कहेंगे कि "ए अल्लाह, काश कि हमें एक बार फिर से जमीन पर वापस लौटा दें, ए काश कि हम वापस जमीन पर एक दफा फिर लौट जाएं, अन्ना लना करवतन
فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور ہم بھی ان سے ایسے ہی بے تعلق ہو جائیں دنیا میں جا کر، جیسا کہ یہ آج اس عذاب کو دیکھ کر ہم سے بے تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہم نے ان پر اتنا مال اور دولت لٹایا، ہم نے اپنی ہر آسائش کو ان کے آگے قربان کر دیا، اور آج ہی ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ نہ صرف بت پرستی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ، ان بتوں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں ضرور ڈالے گا، تاکہ یہ جو جن کی یہ دنیا میں پوجا کیا کرتے تھے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کو بھی دیکھیں۔ یہی وہ پتھر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ اس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ پتھر، وہ بت جن کو یہ دنیا میں پوجا کرتے تھے، وہ پتھر، ان پتھروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا، انہی کے ساتھ وہ یہ اپنی آنکھوں سے ان پتھروں کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ان سے ایسے، وہ کہیں گے کہ ہم بھی ان سے دنیا میں ایسے ہی بے تعلقی کا اظہار کریں گے جس طرح سے انہوں نے ہمیں آج ہم سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر ایسے ہی حسرتیں بنا کر ان کو دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ان پر حسرتیں بنا دے گا، اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت بھی نہیں نکلیں گے، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، آج وہاں سے راہ فرار کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ اور اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ہم پر حسرتیں نہ بنا دے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے رب کے آگے، میرے رب کے سامنے مقبول ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروا لے جس سے میرے رب راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔